پاکستان کے لیے چینی سیاحت کا کھلنا ایک بہت مثبت اشارہ ہے۔ پاکستان نے چینی سیاحوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے بڑی تیاری کر رکھی ہے۔ یہ سال پاکستان اور چین کے درمیان سیاحتی تبادلوں کا سال بھی ہے۔ ہماری توجہ اس بات پر بہت زیادہ مرکوز ہے۔ لیکن جو ہماری پنجاب کی ایوریج ییلڈ ہے وہ 20 من کے قریب جاتی ہے۔ اب یہ کیا ایسے فیکٹرز ہیں، اگر ہم لوگ چاہیں تو یہ سارے 70 من لے سکتے ہیں، لیکن صرف ایک سیڈ ہی فیکٹر نہیں ہے۔ یہ ایک شاندار پلیٹ فارم ہے۔ پاکستان میں آپ کی ضرورت کی مصنوعات موجود ہیں۔ مزید پاکستانی کمپنیوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ وہ اپنی مصنوعات یہاں بھیجیں اور ان کی نمائش کریں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید۔ میں ہوں نسرین۔ کووڈ کی وجہ سے پاکستان اور چین کے درمیان سیاحت کے 3 سال خاصے افسردہ کن رہے۔ سال 2023 کو پاک چین سیاحتی تبادلوں کا سال قرار دیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ دونوں ممالک کے سیاحتی شعبے میں ترقی آئے گی۔ آئیے ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ کووڈ 19 چین کے انتظامی اقدامات کو اے سے بی کلاس تک گھٹانے کے بعد باہر جانے والی سیاحت کو دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ عالمی سیاحتی منڈی نے اس تبدیلی پر گرم جوشی سے رد عمل ظاہر کیا ہے اور چینی سیاحوں کا فعال طور پر خیر مقدم کیا ہے۔ 8 جنوری 2023 سے چین ملک میں آنے والے مسافروں کا نیوکلک ایسڈ ٹیسٹنگ یعنی کرونا وائرس کا ٹیسٹ اور مرکزی قرنطینہ نہیں کرے گا، اور چینی شہریوں کے لیے بیرون ملک سفر بتدریج دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ بیرون ملک روانگی کی پالیسی کی ہم آہنگی کے ساتھ بیرون ملک روانگی کی طلب بڑھ رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں ایشیا پیسیفک خطے کے اندر بین الاقوامی پروازیں مختلف براعظموں کے درمیان چلنے والی پروازوں کی نسبت زیادہ تیزی سے بحال ہوں گی۔ ہم کچھ بین الاقوامی راستوں کو بتدریج کم کریں گے۔ سی ٹرپ کی طرف سے جاری کردہ 2023 کے موسم بہار کے تہوار کے سفری خلاصے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے موسم بہار کے تہوار کے مقابلے میں چینی سیاحوں کے ملکی اور غیر ملکی سفری آرڈرز میں 4 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اسپرنگ فیسٹیول سیاحت کی مقبولیت صرف ایک نقطۂ آغاز ہے۔ چینی سیاحت کی منڈی اس سال قابل ذکر بحالی دیکھے گی۔ چین وہ ملک ہے جس نے کووڈ 19 کی وبا سے پہلے باقی دنیا کے لیے سیاحوں کی سب سے زیادہ تعداد پیدا کی۔ پاکستان کے لیے چینی سیاحت کا کھلنا ایک بہت مثبت اشارہ ہے۔ پاکستان نے چینی سیاحوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے بڑی تیاری کر رکھی ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے اسلام آباد اور بیجنگ کے درمیان پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اگر چین میں کوئی سیاحتی نمائش منعقد ہو رہی ہے تو ہم اپنا وفد وہاں ضرور بھیجیں گے۔ حکومت پاکستان کی توجہ کا ایک شعبہ پاکستان میں سفر کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان کے پاس دنیا کے بہترین سیاحتی مقامات میں سے ایک بننے کے لیے سب کچھ موجود ہے۔ یہ سال پاکستان اور چین کے درمیان سیاحتی تبادلوں کا سال بھی ہے۔ ہماری توجہ اس بات پر بہت زیادہ مرکوز ہے۔ چونکہ سال 2023 کو پاک چین سیاحت کے تبادلے کے سال کے طور پر نامزد کیا گیا ہے، دونوں پڑوسیوں کے درمیان سیاحت سے متعلق متعدد سرگرمیاں ہوں گی۔ آن لائن تبادلے پہلے ہی شروع ہو چکے ہیں۔ ہمارا نوجوانوں اور سیاحتی پیشہ ور افراد کے ثقافتی وفود کو چین بھیجنے کا منصوبہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم پاکستان میں چینی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے چین سے پاکستان آنے والے وفود کو بھی خوش آمدید کہیں گے، اور ایسا ہی چین پاکستان کے حوالے سے کرے گا۔ دونوں ملکوں کے درمیان لوگوں کے مابین باہمی رابطے کو فروغ دینے اور ثقافتی و سیاحتی تبادلوں کو مضبوط کرنے کے لیے پی ٹی ڈی سی محکمہ دوسرے محکموں کے ساتھ رابطہ کرے گا۔ ہم کاروباری روابط کو فروغ دینے کے لیے چینی سیاحتی ایسوسی ایشنز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں۔ جلد ہی ہم واقعات اور سرگرمیوں کے کیلنڈر کو حتمی شکل دیں گے۔ سال 2023 کا آغاز بہت اچھا ہوگا۔ روڈ شوز کا انعقاد کیا جائے گا جن میں تمام ثقافتی تقریبات ہوں گی۔ پاکستان میں سیاحت کے حوالے سے اہم مقامات کی نمائش کی جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چینی بھائی اور بہنیں پاکستانی کھانوں سے لطف اٹھائیں اور پاکستان میں ہمارے ان برانڈز کے فیشن کو دیکھیں جو رواج کا حصہ بن رہے ہیں۔ دونوں طرف معلومات کی دستیابی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ چینی زبان میں اہم سیاحتی مقامات پر نیا لٹریچر تیار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ چینی سیاح پاکستان کے بارے میں اچھی طرح جان سکیں۔ پی ٹی ڈی سی نے پاکستان کے حوالے سے ایک مفصل رہنما کتاب چینی زبان میں پہلے ہی تیار کر رکھی ہے۔ چینی زبان میں سب ٹائٹلز کے ساتھ پاکستان پر ویڈیو فلمیں بھی تیار کی جائیں گی تاکہ چینی سیاحوں کو پاکستان کے بارے میں مزید جاننے کے لیے مدد ملے۔ سیاحت کے فروغ میں
شراکت داری کو مزید نتیجہ خیز بنانے کے لیے دونوں طرف کے نمائندوں پر مشتمل ایک ورکنگ کمیٹی بھی بنائی جائے گی۔ اس جنوب ایشیائی ملک میں قدرتی پہاڑ، سرسبز و شاداب چراگاہیں، خوشنما وادیاں، ٹریکنگ کے لیے خوبصورت راستے، مہم جوئی سے متعلق کھیلوں کے لیے مقامات اور بہت سی آثار قدیمہ کی جگہیں اور دیگر پرکشش مقامات چینی سیاحوں کو مسحور کرنے کے منتظر ہیں۔ پاکستان کی سیاحت کی صنعت میں نئے امکانات فراہم کرنے کے علاوہ اہلکار نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے فریم ورک کے تحت سڑک کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کر کے ملک کی سیاحت کو تبدیل کرنے میں مدد کی ہے۔ سی پیک دونوں ملکوں کے درمیان دوستی کی ایک عظیم مثال ہے۔ ہم پاکستان کو شمال سے جنوب تک، کراچی تک جوڑنے کے لیے موٹر ویز تعمیر کر رہے ہیں اور بندرگاہیں اور ایک ریلوے پروجیکٹ جلد ہی شروع ہونے والا ہے۔ جیسے ہی سی پیک اعلیٰ معیار کی ترقی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہوا، ہمیں پہلے سے زیادہ شراکت داریاں، مزید مشترکہ کاروبار اور مزید سفر کی ضرورت پیش آئی۔ ہم جنوب سے مشرق اور شمال تک نئی موٹر ویز، ہائی ویز اور چھوٹی سڑکیں دیکھ چکے ہیں اور سیاحت کے فروغ کے لیے سڑکوں کے نیٹ ورک کی بہتری بہت اہم ہے۔ سی پیک نے نہ صرف پاکستان میں مختلف کاروباری مراکز اور مختلف شہروں تک رسائی بہتر بنائی ہے، بلکہ مختلف سیاحتی مقامات تک رسائی بھی آسان بنا دی ہے۔ بہتر رسائی کے ساتھ بہت سی نئی پیش رفت ہوں گی، جن میں آنے والے برسوں میں سی پیک راستوں کے ساتھ ساتھ سیاحتی علاقوں، نئے ہوٹلوں اور سیاحوں کے لیے ریزورٹس کا قیام شامل ہے۔ مجھے توقع ہے کہ اگر ہم سرحد پار کرنے، سستے فضائی ٹکٹ پیکج اور بڑے شہروں مثلاً بیجنگ، اورمچی، اسلام آباد اور لاہور کے درمیان نقل و حمل کی بہتر سہولت رکھتے ہوں تو چینی سیاحوں کی ایک بڑی تعداد پاکستان آئے گی۔ وبا کے دوران سی پیک کے تحت کام کرنے والے بہت سے چینی لوگ چین واپس چلے گئے اور اب ان کے لیے وقت ہے کہ ایک اچھی سیر کے لیے اپنے خاندانوں کے ہمراہ دوبارہ آئیں۔ پاکستان صرف چینی سیاحوں کو پاکستان مدعو کرنے پر نہیں بلکہ پاکستانی سیاحوں کو چین بھیجنے پر بھی غور کر رہا ہے۔ ٹریفک دو طرفہ ہوگی۔ چین میں شاہراہ ریشم بہت مشہور سفری راستہ ہے جس نے یورپ سے بھی بہت سے سیاحوں کو راغب کیا ہے۔ پاکستان میں بھرپور تاریخ، ثقافت، مسرت اور موسیقی ایک منفرد سفری تجربہ فراہم کریں گے۔ یہ دو ملکی سیاحت کے لیے انتہائی سازگار وقت ہے۔ یہ وقت ہے کہ دونوں طرف سے ویزا پالیسی زیادہ سیاح دوست بنائی جائے۔ ٹور آپریٹرز کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ گروپ ٹور پیکج بنائیں تاکہ سیاحوں کے گروپ منظم طور پر ایک متعین سفری راستے پر جا سکیں اور دونوں طرف خوبصورت مقامات دیکھ سکیں۔ ہم چین سے پاکستان اور اسی طرح پاکستان سے چین سفر میں سہولت دینے کے لیے ایک مکمل رہنما کتاب تیار کریں گے۔ ہم ایک طویل، برادرانہ اور شاندار تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ کووڈ کے بعد بحالی کے ساتھ ہی لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنے اور پاکستان کو سفر کرنے کی خواہش رکھتے ہوں گے۔ ناظرین، USDA کی تازہ ترین رپورٹ میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ سن 2022-23 میں پاکستان کی کپاس کی کل پیداوار 9,80,000 ٹن رہے گی۔ اکتوبر کی رپورٹ کے مقابلے میں 1,52,000 ٹن کم ہوئی ہے اور سال 2021-22 کی پیداوار سے 3,26,000 ٹن کم ہے۔ کمی کی شرح 25% تک پہنچ گئی ہے۔ آئیے تفصیلات کے لیے ہماری رپورٹ دیکھتے ہیں۔ جی ایسا ہے کہ ہماری جو ویرائٹیز کا پوٹینشیل ہے وہ ورلڈ میں کسی بھی کنٹری کی ویرائٹیز سے کم نہیں ہے۔ ہم جو اپنی ویرائٹی اپروو کرتے ہیں اس وقت ہم سارے سٹینڈرڈز دیتے ہیں۔ ہمارا 70 منس پر ایکڑ تک یہ سٹینڈرڈ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہمارا پروڈکٹیو گروور ہے وہ جب ییلڈ ہمارے کمپٹیشن ہوتے ہیں اس میں 60 من کے قریب بھی وہ پوزیشنز لیتے ہیں، لیکن جو ہماری پنجاب کی ایوریج ییلڈ ہے وہ 20 من کے قریب جاتی ہے۔ اب یہ کیا ایسے فیکٹرز ہیں، اگر ہم لوگ چاہیں تو یہ سارے 70 من لے سکتے ہیں، لیکن صرف ایک سیڈی فیکٹر نہیں ہے۔ مونسون کی بارشوں کے نتیجے میں 2022 میں سیلاب نے پاکستان کو شدید نقصان پہنچایا اور کپاس کے کھیتوں کی ایک بڑی تعداد زیر آب آ گئی، جس سے کپاس کی پیداوار اور ملک میں کپاس کی گھریلو صنعت پر نمایاں اثر پڑا۔ بارشوں کی وجہ سے وائٹ فلائی، جیسڈ جس سے ہم تیلا بھی کہتے ہیں، اس کی بہت زیادہ پاپولیشن ڈیولپ ہو گئی۔
اس کی پاپولیشن کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا فارمر کے لیے، کیونکہ وہ اوور لیپنگ جنریشن اس میں پیدا ہو گئیں، جس کی وجہ سے بہت سی ہماری جو ہے اس کی گروتھ وہ رک گئی تھی ایک دفعہ، تو یہاں تک کہ اس کے پتے بھی کالے ہونا شروع ہو گئے، فارمر بہت پریشان ہو گئے، کئی فارمرز نے تو اپنی کراپ کو ختم کر دیا کیونکہ اس پہ بہت زیادہ اٹیک ہو گیا تھا ان 2 کیڑوں کا۔ اور اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ کاٹن جینر کافی پرابلم کا شکار ہے، کیونکہ ایک تو کوئی خاطر خواہ اریول نہیں ہے، ہمارے پنجاب میں بھی سندھ کی طرح بارشوں کی وجہ سے کافی کپاس خراب ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کپاس فیکٹریوں میں کوئی خاص اس کی آمد نہیں ہے، تو اس وجہ سے کسی فیکٹری میں ایک شفٹ چل رہی ہے، کسی میں ایک دن چھوڑ کے ایک شفٹ چل رہی ہے، کوئی فیکٹری پراپر 24 گھنٹے ورکنگ میں نہیں ہے۔ دوسرا وہ کپاس کم ہونے کی وجہ سے جو اچھی کوالٹی کپاس ہے وہ خریدنی پڑتی ہے، تو اس حساب سے روئی کا ریٹ 23-23.5 ہزار سے جینر کو لاس کرنا پڑتا ہے۔ تیسرا بینک مارک اپ ریٹ ہو گئے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، بجلی کے بل گورنمنٹ نے اتنے بڑھا دیے ہیں اور ٹیکس اتنے لگا دیے ہیں جینر پہ، پھٹی پہ، پہلے ہم روئی پہ ٹیکس دیا کرتے تھے، اب انہوں نے روئی پہ بھی ٹیکس لگا دیا ہے، بنولے پہ بھی ٹیکس لگا دی، اس پہ بنولے کے آئل پہ بھی ٹیکس لگا دیا ہے، تقریباً چیزوں پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ یہ سب رینج ہی ہم کور کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کڈز ویئر جو ہے وہ تقریباً 50% ہے جو ہم پرفارم کر رہے ہیں۔ پچھلا جو ٹینیور ہے لاسٹ 1 ایئر فسکل ایئر جو تھا، اس میں تو گروتھ کافی فیکٹریز کی اوور آل بات کی جائے تو میرے خیال سے ہر فیکٹری نے ان ٹرمز آف ڈالرز 50% گرو کیا ہوگا، لیکن تقریباً ہمارے اوور آل پاکستان کی $32 بلین ہے، پہلے سے کافی انکریز ہوئی ہے، لیکن اگر ہم جب امپورٹ کی بات کرتے ہیں تو امپورٹ بھی اگر ہماری ایکسپورٹ انکریز ہوئی ہے تو امپورٹ اس سے ڈبل انکریز ہو گئی ہے، ہماری اس وقت امپورٹ جو ہے وہ $80 بلین پہ جا چکی ہے، تو یہ ہیوج ڈیفیسٹ ہے جو کہ ملک کے لیے بہت خطرناک سچویشن ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2021-2022 میں پاکستان کے سوتی کپڑے، سوتی دھاگے اور سوتی دھاگے سے بنے ہوئے کپڑوں کی برآمدات میں مختلف درجوں تک اضافہ ہوا، جس کی کل برآمدات $6.92 بلین امریکی رہی، جو کہ سالانہ 45% اضافہ ہے۔ ٹیکسٹائل اجناس کے لیے اچھی برآمدی کارکردگی کے باوجود نئے مالی سال میں کپاس کی ملکی پیداوار میں تیزی سے کمی کی وجہ سے کپاس کی درآمدات کی مانگ بڑھ رہی ہے، اور ہمیں کاٹن کی پروڈکشن کی طرف توجہ دینی پڑے گی، اور کاٹن کی پروڈکشن پاکستان میں زیادہ کرنی پڑے گی تاکہ ہمیں امپورٹ نہ کرنی پڑے اور ہمارا زیادہ فارن ایکسچینج اس پہ نہ لگے۔ پاکستان کی زراعت کی وفاقی کمیٹی نے اندازہ لگایا ہے کہ 2022-2023 میں پاکستان میں کپاس کی بوائی کا رقبہ 2.1 ملین ہیکٹر ہوگا، جس کی پیداوار 6.3 ملین گانٹھیں یعنی تقریباً 1.071 ملین ٹن ہوگی، جو کہ سال بسال 43% کم ہے۔ کپاس کی بڑھتی ہوئی طلب اور سکڑتے ہوئے پودے لگانے کے رقبے پر ہم پیداوار کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ شیخ آصف نے بتایا کہ پاکستان میں زرعی تحقیق کے شعبے مقامی ماحول کے لیے موزوں نئی اقسام تیار کرنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں، جن کی شروعات بیجوں سے ہوتی ہے۔ پنجاب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہمارا ریسرچ کا ہے، اس کا کام یہی ہے کہ نئے سے نیا بیج، نئی اقسام دریافت کرنا جو کہ چینجنگ کلائمیٹک کنڈیشن کو بہتر طور پہ ان میں اچھی پیداوار، جیسے نئے چیلنجز آتے ہیں تو ہم فار ایگزامپل ہیٹ زیادہ ہو رہی ہے تو ہیٹ ٹالرنٹ ورائٹی ہوگی تو وہ چلے گی، تو یہ کریکٹر تو ہونا چاہیے۔ اور اس میں جو وائرس جو CLC یا پتہ مروڑ وائرس ہے، اس سے ایک اسٹڈی کے مطابق اباؤٹ 2 بلین جو ہے ملین بیلز جو ہیں وہ ہر سال اس کا نقصان ہوتا ہے، تو ہم نے ایسی اقسام بنانی ہے جو جن پہ اس کا وہ ٹالرنٹ ہو، اس پہ اس کا حملہ نہ ہوتا ہو، تو ان ساری چیزوں، اور یہ ورائٹی ایک سال میں یا کچھ نہیں، یہ 10 سے 12 سال لگ کے ورائٹی بنتی ہے۔ پہلے ہم اس کی جو ہمارا پروسیجر ہے تو یہ مطلب یہ کافی سائنٹیفک، اور اب تو ہم اس میں جو مولیکولر ٹیکنیکس ہے اس کا بھی استعمال کر رہے ہیں، جیسے ہمارے اب ایک پروجیکٹ تھا ڈیولپمنٹ ڈراؤٹ ٹالرنٹ ورائٹی، اس میں ہم نے مولیکولر مارکرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، تو جو شروع کی سٹیج جیسے ہم نے بتایا ڈیورنگ دی ڈیولپمنٹل سٹیج، تو ہم انیشیل لیول پہ اسکرین کر لیتے ہیں کہ اس میں وہ جین موجود ہیں جو کہ دے کنٹریبیوٹ ٹورڈز ڈراؤٹ ٹالرنس، کہ اگر پانی کی کمی کو برداشت کرنے کی ان بلٹ جو صلاحیت ہے،
ایک تو ہم پانی دیتے ہیں یا کوئی اور دوسرے میتھڈ وہ بھی ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا جو وائرس کے خلاف ان بلٹ ٹالرنس کہ اس کے اندر قوت مدافعت ہو کہ اس پہ یہ بیماری اٹیک نہ کرے. اسی طرح اگر کوئی پانی کی کمی آ گئی ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے اس میں صلاحیت ہو، تو ہم انیشیل سٹیج پہ وہ ان جین کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے تو اس کو اس سٹیج پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں وہ جینز ہیں، تاکہ ہمارا ایک پریسائز جو بریڈنگ پروگرام ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن نے ایک انٹرویو میں کہا کہ کپاس ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بنیادی مواد ہے اور یہ کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان بھی بین الاقوامی تعاون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں چین میں ایسے بہت سے اداروں کو جانتا ہوں جنہوں نے مختلف جین تیار کیے ہیں اور وہ کپاس کی اچھی اقسام پیدا کرنے کے لیے مالیکولر سٹڈیز کر رہے ہیں. یہ اہم ترین شعبوں میں سے ایک ہے جہاں بہتری کی ضرورت ہے. اگلا مرحلہ بیج کی بہتری ہے، کیونکہ پاکستان میں بیج کی پیمائش کا نظام بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کپاس کے کاشتکاروں کو تقسیم کیے جانے والے 70 سے 80% بیج غیر تصدیق شدہ ہوتے ہیں، جبکہ چین میں 100% تصدیق شدہ بیج کسانوں کو فراہم کیے جاتے ہیں. اس حوالے سے ہمیں چین سے سبق سیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ میکنائزیشن کو ہی لے لیجئے، اس کی مانگ بہت ہے کیونکہ پاکستان میں کپاس کی چنائی لیبر کرتی ہے اور ہمارے پاس کپاس چننے کا ایک بھی طریقہ مشینی نہیں ہے. یہ ٹیکنالوجی میکنائزیشن کے لیے حاصل کی جانی چاہیے. اس سے قبل پاکستان کے کپاس کے بیج چین کے شنچو 14 خلائی جہاز کے ذریعے زمین پر واپس لائے گئے اور پاکستان میں پہنچے. کیا سپیس بریڈنگ کے ذریعے پاکستان میں کپاس کی پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے. حال ہی میں شنگھائی فری ٹریڈ زون میں پاکستان نیشنل پویلین کا افتتاح ہوا. اس پویلین کا قیام چینی مارکیٹ میں پاکستان کے اعلیٰ معیار کے برانڈ اور مصنوعات کے بارے میں آگاہی اور چین اور دیگر ممالک کو برآمدات کو بڑھانے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. آئیے رپورٹس دیکھتے ہیں. سی پیک کے آغاز کے بعد سے چین اور پاکستان کے درمیان تجارتی سرگرمیاں تیزی سے بڑھی ہیں اور چین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار بن گیا ہے. شنگھائی وئی کاؤ چیاؤ فری ٹریڈ زون 1990 میں قائم کیا گیا تھا. یہ چین کی ریاستی کونسل سے منظور شدہ پہلا آزاد تجارتی زون بھی تھا. آج کی کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے. ہم پاکستان سے چین کو سامان بھیجنے کی کوشش کر سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک شاندار کاروباری ماحول ہے. اس حقیقت کے باوجود کہ چین پاکستان کے سب سے بڑے تجارتی پارٹنر کے طور پر امریکہ سے آگے نکل گیا ہے، دونوں ممالک کے درمیان ہمیشہ سے ایک اہم تجارتی عدم توازن رہا ہے. 2021 کو ایک مثال کے طور پر لیں، چین اور پاکستان کے درمیان تجارتی حجم تقریباً 27.8 بلین امریکی ڈالر رہا. چین پاکستان کو 24.2 بلین امریکی ڈالر کی برآمدات کرتا ہے. پاکستان سے صرف 3.6 بلین امریکی ڈالر کی درآمدات ہوتی ہیں اور تجارتی خسارہ 20 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ ہے. مقامی استعمال میں اضافہ اور چینی حکومت کی پالیسیوں کی بدولت چینی صارفین کو اعلیٰ معیار کی درآمدی مصنوعات درکار ہیں. وئی کاؤ چیاؤ فری ٹریڈ زون چین کا پہلا آزاد تجارتی زون اور چین اور پاکستان کے لیے تجارتی مرکز بن گیا ہے. اس نے سرحد پار اور مقامی تجارت کو آسان بنانے کے لیے پائلٹ پالیسیوں اور پیشہ وارانہ تجارتی خدمات کی ٹیموں سے فائدہ اٹھایا اور اس نے پورے چین میں پاکستانی مصنوعات کی فروخت اور فروغ کی کوشش کی. چین پاکستان کی دوسری بڑی برآمدی منزل ہے. مختلف شہروں میں قومی پیویلینز کے قیام سے پاکستانی مصنوعات اور چینی صارفین کے لیے چینلز میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان نے بے شمار اعلیٰ معیار کی اشیاء تیار کی ہیں. مستقبل میں مصنوعات کی وسیع رینج کے ساتھ مزید پاکستانی تاجر نمائشوں اور چینی مارکیٹ میں داخل ہوں گے. کاروباری ماحول میں مسلسل بہتری کے ساتھ پوری دنیا سے بہترین اشیاء نے بانڈڈ کا استعمال کرتے ہوئے چینی مقامی مارکیٹ میں داخل ہونے کے لیے ایکسپو کا فائدہ اٹھایا ہے. وئی کاؤ چیاؤ فری ٹریڈ زون میں پاکستان نیشنل پویلین چینی مارکیٹ میں پاکستانی مصنوعات کے داخلے کے لیے اہم ذریعہ ہے.
یہ ایک شاندار پلیٹ فارم ہے۔ پاکستان میں آپ کی ضرورت کی مصنوعات موجود ہیں۔ مزید پاکستانی کمپنیوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ وہ اپنی مصنوعات یہاں بھیجیں اور ان کی نمائش کریں۔ پاکستانی ہونے کے ناطے ہم پاکستان سے باہر پاکستان کے امیج کو بھی فروغ دے سکتے ہیں، اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حب الوطنی کا تقاضا ہے۔ پاکستان نیشنل پویلین کے منیجر عقیل چودھری 20 سال سے چین میں مقیم ہیں اور مسلسل 5 سال سے چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو CIIE میں شرکت کر رہے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ توسیع شدہ CIIE سے ہمالیائی سالٹ لالٹینز اور کراچی کے رنگ شدہ تانبے کی دستکاری ہزاروں میل دور چین میں لا کر پاکستان پویلین کو فائدہ پہنچے گا۔ ہم ایک عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ہمیں دوسرے پاکستانی تاجروں کے لیے چینی مارکیٹ میں داخل ہونے اور چین کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے۔ ہم تمام پاکستانی کمپنیوں اور دوستوں کو اس پلیٹ فارم کو وسعت دینے کے لیے اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ عقیل چودھری کا شنگھائی میں کوئی کاروبار نہیں تھا جب اس نے پہلی بار چائنا انٹرنیشنل ایکسپو میں شرکت کی۔ اس کا 12 مربع میٹر کا ایکسپو بوتھ چین میں اس کے کاروبار کا نقطہ آغاز تھا۔ آج اس نے شنگھائی میں زیورات کا فلیگ شپ سٹور کھولا ہے، جس کی سالانہ فروخت میں 50% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں عقیل چودھری کی جیم کٹنگ فیکٹری میں خواتین کی تعداد 90% ہے۔ خواتین کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہوئے انہوں نے زیادہ سے زیادہ پاکستانی خواتین کو ان کی مکمل صلاحیتوں کو نکھارنے میں مدد کرنے کے لیے تکنیکی تربیت بھی فراہم کی۔ مصنوعات کی خارجی تشہیر اور صارفین کے لیے خدمات دونوں کے لیے ایک انتہائی معیاری اور ذمہ دار نظام ہونا چاہیے جو کسی بھی برانڈ کی ترقی کی ضرورت ہوتا ہے۔ ایک پاکستانی تاجر کے طور پر جو اپنی آدھی زندگی چین میں گزار چکا ہے، وہ نہ صرف پاکستانی اشیاء کی خصوصیات بلکہ چینی صارفین کی ترجیحات کے ساتھ پاکستانی مصنوعات کے امتزاج کی اہمیت کو بھی سمجھتا ہے۔ 3 سال سے زائد عرصے میں نے آخر کار چینی ڈریگن جیولری کا ایک ٹکڑا تیار کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چینی ثقافت میں چینی ڈریگن کی کتنی اہمیت ہے؟ اس کام کو مکمل کرنے کے لیے میری بہت حوصلہ افزائی کی گئی۔ بانڈڈ ایریا میں قومی پویلین پاکستان کے سامان کو چین کے باقی حصوں میں متعارف کروا کر ایکسپو کی تکمیل کرتا ہے۔ عقیل چودھری نے مزید پاکستانی تاجروں کو شرکت کی دعوت دی۔ 100 مربع میٹر سے زیادہ کے اس نمائشی ہال میں اس وقت ہاتھ سے بنے قالین، تانبے اور جیٹ کے زیورات، نقش کندہ لکڑی، میزیں، کرسیاں اور دیگر اشیاء نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ ہم تقریباً 14 یا 15 سال سے چین میں ہیں۔ ہم یہاں پاکستانی مصنوعات کے لیے ایک پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تمام مصنوعات پاکستان میں بنی ہیں، کیونکہ یہ قومی ٹیم ہے جو شنگھائی کا سب سے بڑا کسٹم کلیئرنس پلیٹ فارم ہے۔ ان کے پاس درآمدات اور کلیئرنس میں مدد کے لیے ایک بڑی ٹیم ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ پلیٹ فارم مزید مختلف قسم کا کاروبار کرنے والے افراد کو چین میں داخل ہونے میں مدد فراہم کرے گا۔ نمائشی ہال میں رکھے گئے شاندار سامان نے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ پاکستانی گاہک جب یہاں آئے تو وہ اپنی ملک کی مصنوعات دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ وہ نمائشی ہال میں مصنوعات کے معیار کو بھی یقینی بناتا ہے، جس سے چینی صارفین کے لیے صرف اعلیٰ ترین معیار کی پاکستانی اشیاء ہی دستیاب ہوتی ہیں۔ میں گاہکوں کے لیے زیورات تیار کرنے کے لیے اعلیٰ ترین کوالٹی اور معیارات کو مد نظر رکھتا ہوں۔ ہم معیار کی ضمانت فراہم کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ عقیل چودھری چین کی صارفین کی مارکیٹ کے امکانات کے بارے میں بہت پر امید ہیں۔ شنگھائی میں پاکستان نیشنل پویلین دائرے کے مرکز کے طور پر کام کرے گا، جو پاکستانی مصنوعات کو چین بھر میں فروغ دے گا۔ ہمارا بنیادی پروجیکٹ جیولری ہے۔ ہمارا ایک کاروباری ماڈل ہے جو ذہن سے مارکیٹ تک جاتا ہے، لہٰذا ہم قیمتی پتھروں کی کٹنگ، زیورات بناتے اور ڈیزائن کرتے ہیں۔ ریٹیل یعنی پرچون کے سٹورز کو چلانے کے لیے ہماری اپنی ٹیم ہے۔ ہم نے چین میں صرف 2 سٹور کھولے ہیں، ایک شنگھائی میں اور ایک شینیانگ میں۔ اسی طرح مارکیٹ کام کرتی ہے۔ صارفین کی مارکیٹ بہت بڑی ہے اور 2 سال مارکیٹ ریسرچ کے بعد ہم نے اپنے آن لائن سٹورز کھولنے کا فیصلہ کیا۔
नाजरीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा मिलेंगे। खुदा हाफिज़।